السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہمارا عربک گرامر کا تیسرا سبق ہے۔ ہم نے کل پڑھا تھا کہ اسم جو ہے، اسم کے متعلق اگر ہم چار چیزیں اس کے متعلق سیکھ لیں گے تو پھر ہمارا اسم جو ہے وہ کلیئر ہے، اور ہم پھر اسم کے متعلق کوئی جملہ بنانے کی بھی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ پہلی چیز ہے اسم کے متعلق اسم کا جینڈر، اسم کی جنس۔ کوئی بھی اسم مذکر ہوگا یا مونس ہوگا، یعنی کہ بہت سارے تو ہوتے ہیں جو حقیقتاً مذکر ہوتے ہیں یا حقیقتاً مونس ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے جو نہ مذکر ہے نہ یا مذکر کے طور پر ہوگا یا پھر مونس کے طور پر ہوگا۔ دوسری چیز ہے اسم کا عدد۔ ہم نے کل جنس پڑھ لی تھی کہ اسم کی مونس کے متعلق مونس کی قسمیں پڑھی تھیں۔ مونس حقیقی، غیر حقیقی۔ حقیقی اس مونس کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں اس کا نر موجود ہو، اور غیر حقیقی پھر کی دو قسمیں تھیں، علامتی اور سمائی۔ علامتی غیر حقیقی میں اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی علامت جس کے آخر میں موجود ہو، جیسا کہ گولتا، ہیں جی، تو وہ جس کے آخر میں گولتا ہوگی پھر وہ جی مونس ہوگا۔ اور پھر تیسری چیز تھی سمائی۔ تو سمائی میں 6 چیزیں تھیں: شرابوں کے نام، ہواؤں کے نام، آگ کے نام، جفت اعضاء کے نام، یعنی ایسے اعضاء جسمانی جو ڈبل ڈبل ہیں، جیسے 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 کان، 2 آنکھیں، اور شہر و ملکوں کے نام۔ اور اس کے ساتھ آخر میں ہم نے پڑھی تھی 6 حرف، جن میں ارض، شمس، سما، نفس، دار، حرب، یہ چند حرف تھے۔ تو یہ حرف بھی مونس پڑھے جاتے ہیں۔ یہ سماعی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عربیوں سنا ہی ایسے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق شروع ہوتا ہے جی عدد کے متعلق، اسم کے نمبر کے متعلق۔ کوئی بھی اسم جو ہوگا یا وہ واحد ہوگا یا وہ مثنیٰ ہوگا یا وہ جمع ہوگا۔ عام طور پہ زبانوں میں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، واحد اور جمع، سنگولر اور پلورل۔ ایک کے لیے واحد، 2 یا 2 سے زائد کے لیے جمع استعمال ہوتا ہے عام زبانوں میں، لیکن عربی میں ذرا ایک چیز کا اضافہ ہے، ایک کے لیے واحد اور 3 یا 3 سے زائد کے لیے جمع، لیکن 2 کے لیے ایک الگ حرف ہوتا ہے مثنیٰ، اسے کہتے ہیں مثنیٰ۔ تو جو 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے مثنیٰ، آج ہم اس کو بنانے کا طریقہ اس کے متعلق پڑھیں گے۔ تو ایک چیز کے لیے واحد تو پہلی بنانا ہوتا ہے یا مثنیٰ یا پھر جمع۔ تو مثنیٰ کے متعلق ہم پڑھتے ہیں عدد کا۔ مثنیٰ جی اس کا بنانے کا فارمولہ جو ہے وہ یہ ہے کہ واحد حرف جو ہوگا، واحد لفظ، اس واحد جو بھی کوئی بھی لفظ جو واحد کی شیپ میں تو پہلے سے ہی ہمیں مل جاتا ہے نا ریڈی میڈ، اس کے آخری حرف کے اوپر زبر، اور اس کے آخر میں زبر لگانے کے بعد آخر میں الف نون کا اضافہ کر دینا جی، آنی کا اضافہ کر دینا، یعنی آخری حرف کے اوپر زبر اور آگر الف نون، یہ آنی بن جائے گا۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے موجود ہے مثال مسلم، تو مسلم سے مسلمانی، تو مسلمون کی میم کے اوپر سے 2 پیشیں ہیں، ان کو ہٹا دینے، ریموو کر کے اس کے اوپر ایک زبر لگانی ہے، ما، آخر میں آنی، الف نون، مسلمانی۔ کلمتن سے ہماری بن جائے گا کلمتانی، ابن سے ابنانی، بنتن سے بنتانی، قلم سے قلمانی۔ یا آپ کوئی بھی مثال بنا سکتے ہیں، آپ کچھ مثالیں لیں، بنائیں ان کو۔ کتاب سے کتابانی، اور کمرے کو عربی میں کہتے ہیں غرفہ، غرفہ تانی۔ ہاتھ کو کہتے ہیں یدن، تو یدانی۔ پاؤں کو قدم، تو قدمانی۔ تو یہ آپ کوئی بھی حرف لیں واحد اور اس سے آپ مثنیٰ بنا سکتے ہیں، بس اس کا فارمولہ یہ ہے کہ آخری حرف، واحد کے آخری حرف کے اوپر زبر اور آخر میں الف نون کا اضافہ۔ اس کی مثال ایک حدیث ہے ہمارے پاس موجود، وہ حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ بخاری کی سب سے آخری حدیث ہے، یہ آپ کے سامنے ایک کلمتانی حبیبت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن۔ تو یہ ابو ہریرہ سے ہے، آپ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتانی، یہ اصل میں اس کا واحدہ کلمتن، تو یہ کلمتانی 2 کلمے، حبیبتانی دونوں بہت پسندیدہ ہیں، الی الرحمن رحمان کو یعنی اللہ کو، خفیفتانی دونوں کے دونوں ہلکے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ مثنیٰ،
کلمتان بھی مثنی ہے، حبیبتان بھی مثنی ہے، خفیفتان بھی مثنی ہے۔ علی اللسان، خفیفتان کہتے ہیں خفیف ہیں، ہلکے ہیں، علی اللسان زبان کے اوپر۔ پھر ہے جی ثقیلتان، ثقیل بھارے کو کہتے ہیں، وزنی کو، تو ثقیلتان یہ دونوں وزنی ہیں، فی المیزان ترازو کے اندر تولنے کے اعتبار سے۔ وہ دو کلمے کون سے ہیں جی؟ وہ حدیث مبارکہ میں ہے، پہلا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اور دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ جی ہمیں پڑھنے کی توفیق دے یہ دونوں کلمے۔ تو اس طرح جی یہ مثنیٰ کا ہمارا ہو گیا کہ مثنیٰ بنانے کا طریقہ۔ آپ اس کو پڑھنے کے بعد اور اچھی طرح سمجھنے کے بعد الحمدللہ ہم میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم کوئی بھی حرف واحد لیں اور اس کا مثنیٰ بنا سکتے ہیں۔ تیسری چیز ہے عدد میں جمع۔ تو اولاً جمع کی دو قسمیں ہیں جی، جمع سالم، جمع مکسر۔ جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم جو ہے یہ اس جمع کو کہتے ہیں جس کے شروع میں واحد سالم موجود ہو۔ جمع سالم اس جمع کو کہتے ہیں جس کے شروع میں واحد سالم موجود ہو۔ جیسے دیکھیں جی صالحون، تو صالحون یہ جمع ہے، عابدون جمع ہے، مسلمون، قانتون، مؤمنون، عابدون یا وغیرہ کوئی بھی آپ صالحون لے لیں، یا آپ کے پیج پہ نظر آ رہا ہے اسکرین پہ صالحون، تو یہ صالحون کے شروع میں صالح جو ہے واحد ہے، صالحون یہ آپ نے واحد کو کاپی کر کے ہم نے لگا دینا ہے اس کے شروع میں، تو یہ صالحون بن گیا۔ اور عابدون، عابدون، تو عابدون جو ہے اس کے شروع میں عابد جو ہے واحد کاپی کر کے ہم نے لگا دیا۔ مسلمون، تو مسلم کے شروع میں مسلمون کے شروع میں مسلم جو ہے کاپی۔ تو جی جمع سالم اس کو کہتے ہیں جس کے شروع میں واحد جو ہے صحیح سالم موجود رہے، اس کو توڑا نہ جائے۔ دوسری قسم ہے مکسر، بروکن، جس کے اندر واحد توڑ دیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں جی کہ ہم اردو میں بھی جمع بناتے ہیں، تو اردو میں کتاب لفظ ہے آپ کے سامنے موجود ہے، کتاب، تو کتاب کی ہم جمع بنائیں گے تو اردو میں کتابیں کہہ دیتے ہیں، یہ کتابوں، جی کتابوں کو پڑھا کریں یا کتابوں کو ادھر رکھ دیں۔ اور قلم کی قلموں، نبی کی نبیوں، یہ پکا ایک رول ہے، رسول کی رسولوں، مسجد کی مسجدوں، ٹیچر کی ٹیچروں، موبائل کی موبائلوں، سی ڈی کی سیڈیوں، اور بلب کی بلبوں، تو یہ ساری بن جاتی ہیں۔ اور ایک جمع ہوتی ہے جیسے کتاب کی کتابوں ہیں تو دوسری جمع ہے اس کی ہم کتب بھی کہہ دیتے ہیں۔ قلم کی جمع اگر قلموں ہیں تو اقلام بھی کہہ دیتے ہیں، نبی کی جگہ نبیوں ہیں تو انبیاء بھی کہہ دیتے ہیں، مسجد کی جگہ مسجدوں ہیں تو مساجد بھی، رسول کی جگہ رسولوں ہیں تو رسل بھی۔ دو قسم کی جمع ہیں جی، اس پیج سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دو قسم کی جمع ہوتی ہیں، ایک جو ایک جیسی ہوتی ہیں، اون 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 جن کے آخر میں لگا ہے، کتابوں، نبیوں، رسولوں، مسجدوں، ٹیچروں، خبروں، وہ جو بھی آپ بناتے جائیں گے تو یہ آپ کا بنتا جائے گا۔ دوسرا جس کا کوئی رول نہیں ہے، کسی جگہ کتب ہے، کسی جگہ کلام ہے، کسی جگہ رسول ہے، کسی جگہ مساجد ہے، کسی جگہ انبیاء ہے، تو ہر ایک کا رول۔ تو ہمیں اس پیج سے پتہ چلا کہ ایک جمع ہوتی ہے جو کسی فارمولے کے تحت بنتی ہے، اور دوسری جمع جو وداؤٹ فارمولہ ہوتی ہے۔ جو ود فارمولہ ہے نا اسے کہتے ہیں جمع سالم، اسے کہتے ہیں جی جمع سالم، اور جو وداؤٹ فارمولہ ہے اسے کہتے ہیں جمع مکسر، جس میں واحد توڑ دیا جاتا ہے۔ تو آج کا سبق جی یہ ہے کہ جی عدد جو ہے اسم کا واحد، مثنیٰ، جمع، جس میں آج ہم نے مثنیٰ بنانے کا طریقہ سیکھا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا ہے کہ جمع کی دو قسمیں ہوتی ہیں، سالم اور مکسر۔ ایک وہ جو کسی رول کے تحت ہو اور اس کے شروع میں اس کا واحد صحیح سالم ہو تو اسے کہتے ہیں سالم، اور مکسر جس کا کوئی رول نہیں، صحیح سلامت نہیں بچتا تو اسے ہم مکسر کہہ دیتے ہیں۔ چلیے الحمدللہ آج کا اتنا سبق ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین۔